تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں پوچھنا چاہوں کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ثروت پر فرض ہے، تو وہ صاحب ثروت افراد کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن پر ان کو زکوٰۃ دینا بنتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا جو ہے وہ رکن ہے اور فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان پر فرض ہے، اور وہ اپنا مال جو ہے وہ ایک خاص شرع کے حساب سے غرباء تک پہنچائیں گے، غرباء کا یہ حق ہے، ان کو ادا کریں گے۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی سال جب گزر جائے اب اس ایک آدمی کے مال پر، تو اس وقت یہ واجب ہوتی ہے۔ جیسے بے شمار لوگ جو ہے وہ اس ماہ مقدس رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ ہر سال رمضان آتے ہی اپنے مال کا حساب لگاتے ہیں، اور 2.5 کے ریشو سے جو ہے یہ 2.5% یہ اس کے ریشو سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو اصل ہے زکوٰۃ کا وہ ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا 52 تولے چاندی جو ہے یہ اگر اس کے پاس ہو تو اس کی جو قیمت بنتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا تو یہ دونوں چیزیں ان میں سے کوئی چیز ہو تو زکوٰۃ، یا پھر اس کی مالیت کے برابر انسان کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی کے پاس اگر 1000 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں پچھلے ایک سال سے، تو اس سال جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ 25 پاؤنڈ یعنی 1000 پاؤنڈ کے اوپر 25 پاؤنڈ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ زکوٰۃ آپ کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس صورت میں جو ہے وہ آپ ادا کرتے جائیں گے، اور یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ عمال مقرر فرمائے ہوئے تھے کہ جو زکوٰۃ جا کر لوگوں سے لیتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے وہ یعنی چونکہ مال اپنی جیب سے دینا اور دوسروں کو دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر دور میں ہی مشکل رہا ہے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ افراد مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو زکوٰۃ کے مہینے میں جا کر ان سے زکوٰۃ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ امیر المسلمین، امیر المومنین آپ کو جو ہے وہ بنایا گیا اور خلیفۃ الرسول آپ کو چنا گیا، تو آپ کے دور میں بے شمار لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو شخص ایک اونٹ کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میں اس سے زکوٰۃ لیتے ہوئے اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو میں جہاد کروں گا، اس سے قتال کروں گا، اس سے لڑ کر جو ہے وہ زکوٰۃ لوں گا۔ تو اس سختی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کی اور غرباء تک جو ہے وہ پہنچائی، اور یہی وجہ ہے کہ آج زکوٰۃ کا جو ہے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور پھر اس زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بڑا ہے کہ یہ جس طرح یعنی کپڑوں کو میل کچھ ہے لگ جاتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ انسان کا جو مال ہے وہ بھی میلا ہو جاتا ہے، اور جب زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ظاہری طور پر تو ان کی حالت ٹھیک ہوتی ہے، وہ آپ کو اچھے خاصے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دلوں کے حال اور اندر کے حالات تو صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی کوئی کیٹیگری بنائی گئی ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے؟ جی ہاں، بے شک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں جہاں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے جو پہلے آتے ہیں وہ فقراء اور مساکین ہیں، کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر بے شمار ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اچھی رہائش نہیں ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، بچوں کی جو ہے وہ شادیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وہ سفید پوش لوگ جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی
شرماتے ہیں، تو ہمیں خود ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا چاہیے اور ان تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ دوسری جو ہے وہ قسم وہ طلباء کے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو مدارس اور مساجد میں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، یا جو دنیاوی طور پر بھی جو بچے لائق ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، ان کو بھی اگر وہ غریب ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے وہ ان کی کتابیں، ان کی اسکولوں کی فیسیں یا کالجز کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، تو آپ یہ زکوٰۃ ان بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہے وہ اچھی طرح سے علم حاصل کر سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے، اپنا روزگار جو ہے وہ اس کے مواقع خود بنا سکے۔ پھر جو ہے وہ آپ بے شمار جو ہے وہ ایسے غرباء لوگ ہیں کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے اور وہ علاج نہیں کروا سکتے۔ آپ جو ہے وہ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بائی پاس آپریشن ہونے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بائی پاس آپریشن کروا سکیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے مرض کا علاج کروا سکے، اور کتنی ہی بیماریوں کے اندر لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں، کڈنیز کے پرابلم ہے، ڈائلیسس نہیں کروا سکتے، اسی طرح جو ہے وہ گھٹنوں کے مریض ہیں، ریپلیسمنٹ نہیں کروا سکتے۔ تو بے شمار ایسے جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جن کو جو ہماری مدد کے جو ہے وہ محتاج ہیں، ہمیں ان تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ بتانی بھی نہیں چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس جو ہے وہ چپکے سے آپ ان کو دیں کہ بھائی یہ آپ لے لیں اور اس کو آپ اپنے مصرف میں لائیں۔ اسی طرح اور بھی جو فلاحی کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، مثلا کسی گاؤں کے اندر اگر پانی کی کوئی قلت ہے، وہ نہیں ہے، تو آپ وہاں کے چند لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں اور ان کو کہیں کہ بھائی جو ہے یہ لوگوں تک پانی پہنچانے کے لیے آپ ایک جگہ کا انتخاب کریں اور وہاں پر کنواں کھدوا کے دے دیں، راستہ بنا دیں۔ آپ اسی طرح اور جو ہے وہ جو مدارس ہیں اس کی بلڈنگ بنا دیں۔ تو اس طرح ہاں مساجد جو ہیں، مسجد اس کو وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، وہاں پر اپنا جو پاکیزہ طیب مال ہے اسی میں سے ڈونیشنز عطیات دینی چاہیے، لیکن مدارس کے اندر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ فلاحی تنظیمیں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، یہ بھی پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے بڑی اچھی تنظیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ بے شمار مصارف ہیں جی جہاں پر ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر کے ان لوگوں کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا 2 سوال میرے اس ضمن میں تھے جو آپ نے یقیناً آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک تو کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ شاید اس سے انکار کر دیں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہمیں بتانا ہی نہیں چاہیے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا این جی اوز کے حوالے سے کہ جو اچھا کام کر رہی ہیں اور اجتماعی طور پر کہیں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر رہی ہیں، تو وہ بھی جائز اور اچھا عمل ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زکوٰۃ کس کو جا رہی ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ لوگوں تک جا رہی ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ جی بے شک یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھان بین کرے کہ یہ زکوٰۃ جس چیریٹی کو یا جس ادارے کو میں دے رہا ہوں، آیا ان کا جو زکوٰۃ کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ درست ہے، پوری طرح سے معلومات حاصل کرے، اور اس کے بعد اگر اس کا دل مطمئن ہو جائے تو وہ زکوٰۃ ان کے حوالے کر دے۔ اب وہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ آپ سے ادا ہو گئی، اب وہ اگلے بندوں پر ہے کہ اگر اس میں کوئی بددیانتی کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں تو یہ ان پر ہے، آپ کی طرف سے ادا ہو گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح سے اجتماعی زکوٰۃ کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ابھرتا ہے کہ بے شمار این جی اوز اور ادارے کئی جگہوں پر، کئی علاقوں میں کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں سکتے، وہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہر آدمی وہ یعنی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنے فضل سے نوازے، تو میں کسی کے جو ہے وہ آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ زکوٰۃ نہیں لیتے، زکوٰۃ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ان کے جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہے، ان کے پاس اتنی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے کہ ان کی شادیاں کرا سکیں، تو آپ چپکے سے جا کر ان کو پیسے دے دیں۔ ان کو بتانے کی قطعاً یہ ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ انہیں کہیں کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ آپ رکھ لیں،
اور اس کو اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے خرچ کریں, اپنی جو ہے وہ دوائیاں لینے کے لیے اس کو خرچ کریں, یا جس بھی انداز میں آپ اس کو خرچ کریں آپ اس کو کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیں. یعنی تملیغ کا جو پہلو ہے یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ اس پر کنڈیشن نہ لگائیں, بلکہ اس کو مالک بنا دیں کہ وہ جہاں پر چاہے مناسب انداز میں وہ خرچ کر سکے. ہاں, اس کے اندر دوسرا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ آپ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پیشہ ور قسم کے گداگر ہوتے ہیں یا نشئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, اس لیے کہ وہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اگر خدا نخواستہ پھر نشے کی دولت میں جو ہے وہ ان کو لت اگر پڑ گئی ہے تو وہ اپنی اس جو جمع پونجی ہے یا دولت ہے اس کو نشے پر لگا دیں گے, تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. یا اسی طرح اگر کوئی بندہ غلط سوسائٹی کے اندر جا کر اس زکوٰۃ کو خرچ کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے, لیکن جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جہاں پر بھی وہ استعمال کرنا چاہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر آفر سلیم اختر صاحب, بہت ہی مفید گفتگو رہی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.